بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ عمران خان صاحب نے آج ٹیکسلا میں جو خطاب کیا ہے، اس خطاب کے بعد، اس خطاب میں کی گئی باتوں کے بعد بہت سے لوگوں کو ایک بار پھر یہ مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ عمران خان کی ڈیل ہو گئی ہے، یہ لاڈلا ہے، یہ لایا گیا ہے، یہ سلیکٹڈ ہے، یہ کٹ پتلی ہے، یہ جو زبان آج بول رہا ہے یہ زبان نہیں بول سکتا، اس کی ڈیل ہو گئی ہے۔ ہمارے ملک میں بہت سے صحافت کے چیلے چپاٹے موجود ہیں، اور ان چیلے چماٹوں کو یہ پرابلم ہے۔ یہ نواز شریف کے ملازم ایک بار پھر اپنی اس پرابلم کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ڈیل ہو گئی۔ عمران خان کی ڈیل ہو گئی ہے، اس بارے میں اس ویڈیو میں جائزہ لیں گے، کیونکہ مخالفین کی شامت آ چکی ہے بہت ہی بری طرح سے۔ اس کے علاوہ ایک اور کام ہو رہا ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کو پیغام بھیجا گیا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو پیغام بھیجا گیا ہے کیونکہ لندن میں میاں نواز شریف عدالتی فیصلے کے مطابق لندن میں موجود مفرور بھگوڑے میاں نواز شریف بری طرح سے بے چین ہیں۔ ان کی بے چینی کے خاتمے کے لیے چودھری پرویز الہی صاحب کو پیغام بھیجا گیا ہے، اور نون لیگ کے لیے فضاؤں میں لکھا ہوا ہے، نوشتہ دیوار ہے، ہن آرام ہے، کیونکہ اپنے ہی آدمی نے کم از کم 1 درجن تھپڑ منہ پہ مارے ہیں، بہت کس کے مارے ہیں، کیونکہ اس آدمی کو جو تھپڑ مارے گئے تھے، جو ذلت کی گئی تھی اس کی، وہ ذلت پبلک ہو گئی، وہ ذلت زبان زد عام ہو گئی، تو اس آدمی نے پھر سریعام جو چھپ کر کیا گیا تھا، اس آدمی نے سریعام وہ کر کے دکھایا ہے۔ ویسے عام طور پر جس قبیل سے ان کا تعلق ہے اس میں یہ ہوتا نہیں ہے، لیکن انہوں نے کر کے دکھایا۔ عمران خان نے آج ٹیکسلا میں خطاب کیا اور کہا کہ میں قوم کو سڑکوں پر اس لیے نکالنے لگا ہوں کہ انہوں نے اپنی چوری بچانے کے لیے ملک کا اتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ پھر انہوں نے مخالفین کی بات کی، انہوں نے جو قانون میں تبدیلیاں کی ہیں، اس سے طاقتور لوگ چوری کریں گے تو پکڑے نہیں جائیں گے۔ جو نیب میں ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے، سب کے کیسز ایسے واپس ہو گئے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ سازش کو کامیاب ہونے سے جو لوگ روک سکتے تھے۔ میرا سب سے سوال ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم آپ کو معاف کر دے گی؟ یہ عمران خان کا اب تک نیوٹرلز کے لفظ کے استعمال کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے سب سے سخت پیغام تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں قوم آپ کو معاف کر دے گی؟ آپ نیوٹرل ہیں، قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ عمران خان نے کہا کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، لوگوں کو مہنگائی کی دلدل میں پھنسا دیا گیا ہے، ان چوروں کو اوپر بٹھا کر ان کے کیسز معاف ہو گئے، اور ہم کہیں کہ جی میں تو نیوٹرل ہوں، قوم اداروں کی طرف دیکھتی ہے جو ان چوروں کو روک سکتے تھے۔ پھر عمران خان نے کہا کہ نواز شریف سے زیادہ بزدل آدمی کا نام اسحاق ڈار ہے، ڈار کی کانپیں ٹانگتی ہیں۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ جب تک اس سے ڈیل نہیں ہوئی اور طاقتور حلقوں نے اس کو NRO کی ڈیل نہیں دی اور دلاسا نہیں دیا کہ فکر نہ کرو تمہیں پکڑا نہیں جائے گا، تب تک وہ گیدڑ کبھی پاکستان نہیں آ سکتا تھا۔ اور یہ ہمارے سامنے ایویڈنٹ ہے۔ یہ ملک سے گئے، وزیر اعظم کے جہاز میں گئے تھے، وہاں رہے، ان کو عدالت نے بلایا، انہوں نے کہا میں بہت بیمار ہوں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا عدالت میں کچھ دیر۔ اور اس کے بعد یہ جولائی میں 17 جولائی کے انتخابات سے پہلے اعلان ہو رہا تھا کہ طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، واپس آ رہے ہیں، لیکن لوگوں نے 17 جولائی کے انتخابات میں ٹکٹ پھاڑ کے واپس ہاتھ میں رکھ دیا، یہ نہیں آئے۔ اب آ گئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ اب اس بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تو مخالفین عمران خان کی اس سخت ترین گفتگو کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ڈیل ہو گئی ہے، ڈیل کے بغیر عمران خان لاڈلا، سلیکٹڈ، کٹ پتلی، یہ باتیں کر ہی نہیں سکتا، تو عمران خان کی ڈیل ہو گئی ہے۔ یہ جتنے لفافے ہیں میاں نواز شریف کے مشیر ٹائپ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی ڈیل ہو گئی ہے۔ میڈیا عمران خان کا بلیک آؤٹ کرتا ہے، مگر میڈیا کہتا ہے کہ عمران خان کی ڈیل ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی مخالفین مریم نواز، آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، فضل الرحمان، یہ لوگ گری ہوئی اور گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ کوچ عمران خان کے ساتھ ہے، عمران خان کی ڈیل ہو گئی ہے۔ اس کے لیے رات 12 بجے عدالت لگ گئی، مگر ڈیل ہے۔ قیدیوں والی وین آ گئی، مگر ڈیل ہے۔ اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کر واپس اسمبلی میں بھیج دیا گیا، ہاتھ پاؤں باندھ کر کہا گیا کھیلو، جیت کے دکھاؤ، مگر ڈیل ہے۔ اسے مذہب کارڈ سے نشانہ بنایا، مگر ڈیل ہے۔ اسے کبھی اسرائیل کا، کبھی انڈیا کا ایجنٹ بنا دیا، مگر ڈیل ہے۔ بغیر ثبوت کے پانی کی 2000 بوتلوں تک کا چور بنا دیا، مگر ڈیل ہے۔ ہاں ہے ڈیل۔ اسے اسمبلی سے نکالا گیا، لوگ کھڑے ہو گئے،
پورے پاکستان میں لوگوں نے کھڑے ہو کر ایک انتہائی ولولہ انگیز انداز میں ترانہ پڑھ دیا ہے ڈیل. اسے آپ گرفتار کرنے آئے, لوگ کھڑے ہو گئے, پنجاب میں اس کی حکومت چھین لی, 17 جولائی کو لوگوں نے واپس اسے اس کی حکومت کر دی, کیونکہ اس کی لوگوں سے ڈیل ہے, لوگوں سے اس کی ڈیل ہے, اس لیے کہ وہ لوگوں کے درمیان رہا, وہ بیمار نہیں پڑا, وہ بستر پہ نہیں لیٹا, وہ اسپتال میں نہیں گیا, وہ ملک سے باہر جا کر بیٹھ نہیں گیا, اور وہاں جا کر بیٹھ کر اس نے نہیں کہا جنرل باجوہ صاحب یہ سوغات آپ کی مسلط کی ہوئی ہے, حساب آپ کو دینا ہوگا, جنرل فیض حمید صاحب حساب آپ کو دینا ہوگا. اس کی لوگوں سے ڈیل ہے, وہ لوگوں کے درمیان ہے, لوگوں کے درمیان تھا, اس کے لوگ یہاں پر ہیں, اس کی جماعت یہاں پر ہے, وہ خود یہاں پر ہے, اس کا پیسہ اس کی جائیداد یہاں پر ہے, اور وہ کہتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے ساتھ ہوگا اس کی جائیداد یہاں پر ہوگی, اس کا پیسہ یہاں پر ہوگا. لوگ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. جو مشرف کے دنوں میں بھی ملک سے بھاگ جائے گا, جو جیل میں ہوگا, بیمار پڑے گا, پلیٹلیٹ گریں گے, پھر ملک سے بھاگ جائے گا, جس کا سمدھی ملک سے بھاگ جائے گا, وہاں بیمار رہے گا, پھر حکومت بننے کا موقع ملے گا, ڈیل کی خبریں آئیں گی, پھر ملک میں آئے گا, لوگ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. لوگ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے جو پہلے جنرل باجوہ کو ذمہ دار قرار دیتا تھا, پھر ساری توپوں کا رخ ثاقب نثار کی طرف کر لیا. لوگ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. لوگ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے جو پہلے فیض حمید کا نام لے کر الزام لگاتی تھیں, جنرل باجوہ کا نام لے کر الزام لگاتی تھیں, پھر اس کے بعد ان سے سوال ہوتا ہے تو کہتی ہے یہ ثاقب نثار کا لایا ہوا ہے, ثاقب نثار نے اس کو صادق اور امین قرار دیا تھا. لوگ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے جو کل تک کہتا تھا ووٹ کو عزت دو, اور پھر اس کے بعد لائنوں میں لگ کر توسیع کو ووٹ دے دیا. لوگ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. لوگوں کی ڈیل اس کے ساتھ ہوگی جو لوگوں میں ہوگا, لوگوں کے درمیان ہوگا, اور لوگوں سے کہے گا کہ جیل تو بہت چھوٹی چیز ہے, میں جان بھی دے دوں گا. اس کی لوگوں سے ڈیل ہوتی ہے, اور اسی لیے عمران خان کی لوگوں سے ڈیل ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں, چودھری پرویز الہی صاحب, انہیں پیغام بھیجا گیا ہے. میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں. میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے گراؤنڈ لیولنگ کا بڑا ٹھیک ٹھاک طریقے سے کام ہو رہا ہے, اور کوشش ہو رہی ہے کہ بہترین کام ہو میاں نواز شریف کے لیے. اب یہ کام پنجاب حکومت کے ہوتے ہوئے ہونا مشکل ہے. پنجاب حکومت عمران خان اور چودھری پرویز الہی کے پاس ہو تو میاں نواز شریف کی واپسی تب بھی ہو جائے گی. لیکن یہ لوگ, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, شپ شپا کے ساتھ, تم تراق کے ساتھ, جاہو جلال کے ساتھ میاں نواز شریف کو لانا چاہتے ہیں. وہ نہیں ہو پائے گا اگر چودھری پرویز الہی کی اور عمران خان کی حکومت ہوگی. تو چودھری پرویز الہی کو ایک بار پھر کہیں سے پیغام بھیجا گیا ہے, اور کہا گیا کہ چودھری صاحب اس کے پلے کچھ نہیں ہے, آپ آ جائیے, اس پاسے آ جائیے. چودھری پرویز الہی کو کہا گیا کہ چودھری صاحب اس کو اگلے الیکشن میں ملنا کچھ نہیں ہے, آپ اس پاسے آ جائیے. لیکن مونس نے, چودھری پرویز الہی نے, ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لوگ یہاں کھڑے ہیں, ہم یہیں کھڑے ہیں, اور پریشر بہت ہے, بہت پریشر ہے. یہ پریشر کتنی دیر سسٹین کیا جاتا ہے دیکھنے کی چیز ہے, لیکن پریشر بڑا ٹھیک ٹھاک طریقے سے ڈالا جا رہا ہے چودھری پرویز الہی کو دھڑا بدل کے اس طرف لایا جا سکے. یہ کوششیں ہو رہی ہیں. عمران خان کی اپنی جماعت کے لوگوں کو مسلسل کہا جا رہا ہے کہ چھوڑ دیں اس کا ساتھ, اور یہ جو پریشر ہے یہ غیر سیاسی پریشر ہے. عمران خان کی جماعت کے لوگوں پر بہت ٹھیک ٹھاک طریقے سے یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. اس کے علاوہ نون لیگ, آپ نے دیکھا تھا مریم اور شہباز شریف کی جو گفتگو لیک ہوئی, اس میں اسحاق ڈار کے لیے واہ واہ تھی اور مفتاح کے لیے تھو تھو تھی. اس کا نتیجہ کیا ہوا اس گفتگو کا, جس میں مریم کہہ رہی تھی کہ عجیب الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے, مذاق اڑوایا ہوا ہے, ہمارے لیے خطرناک ہے, اللہ کرے ڈار صاحب آ جائیں. تو اب مفتاح اسماعیل صاحب, جنہیں واپسی پر تیاری میں بھی نہیں بٹھایا گیا, کہا گیا جی ڈار صاحب بھی جا رہے ہیں, ڈار صاحب کے بیٹے بھی جا رہے ہیں, تو آپ رک جائیں, اور وہ رک گئے تھے. اب انہوں نے, ان کی طرح نہیں کہ ان کی گفتگو لیک ہوئی ہو اور کہیں بیٹھ کر بات کر لی ہو, مفتاح صاحب نے, حالانکہ یہ میمن جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں عام طور پر کہتا ہے کہ یہ بہت احتیاط سے بات کرتے ہیں, بہت ذرا سنبھال کے رکھتے ہیں معاملات کو, یہ بہت جارح مزاج نہیں ہوتے. لیکن مفتاح صاحب نے کیا کیا, مفتاح صاحب کی ایک گفتگو وائرل ہو رہی ہے, انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں, 12 تھپڑیں 12 کے 12 کس کے منہ پہ مارے. انہوں نے کہا عہدہ سنبھالا تو 2 ہفتے بعد ہی اسحاق ڈار کی واپسی کی خبریں آ گئی تھی. 1, خود کو عہدے پر غیر محفوظ سمجھتا تھا. 2, کچھ روز پہلے کہا کہ حکومت وقت پورا کرے گی, اپنا نہیں پتا, یہ آئی بی میں مفتاح اسماعیل نے بات کی تھی. 3, چوتھا, کابینہ ارکان نے کہا, ایسا کیوں کہا, اب دیکھ لیجئے میں سچا ثابت ہو چکا ہوں. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے کہا قسط ملنے کے بعد
ہم آپ لوگوں کو جانتے ہیں آپ پیٹرولیم لیوی نہیں لگائیں گے. وہ کہتے ہیں میں نے آئی ایم ایف کو یقین دلایا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگاؤں گا. چھٹا، لیکن 3 مہینے پیٹرول پر 10 روپے، ڈیزل پر 5 روپے لیوی لگائی اور پیچھے یہ سب کچھ گفتگو ہوتی رہی. 7واں 8ویں میں وہ کہتے ہیں اس مہینے حکومت نے پھر لیوی نہیں بڑھائی. جب اسحاق ڈار صاحب آ گئے، ڈار کے آتی تالیاں بجوانی تھی تو یہ نہیں کیا. وزیر اعظم کے مشیر نے کہا کہ آئی ایم ایف سے پوچھو، یہ 8واں ہے، کہ کیا ہم 3 مہینے پیٹرول کی قیمت برقرار رکھ سکتے ہیں. 9واں کہتے ہیں میں نے مشیر کو جواب دیا مر کر بھی نہیں پوچھوں گا. یہ جو مفتاح بار بار بات کر رہے تھے نا کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں، کسی پریس کانفرنس میں، کہ ہمیں ملک کا سوچنا ہے. یہ لوگ آج کہتے ہیں مفتاح نے ملک، ریاست بچائیے، مفتاح نے دیوالیہ پن سے بچا لیا ہمیں. لیکن مفتاح نے جو ہم بینکرپٹ ہونے جائے تھے اس سے بچا لیا، اس کے بعد مفتاح کو ان لوگوں نے نکال دیا، نکال کے باہر کھڑا کر دیا. تو مفتاح نے پھر ان کو جواب دیا ہے. آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے پوچھا کیا ٹیکس برقرار رکھ سکتے ہیں، اس کا جواب آیا کہ نہیں. اور ڈار صاحب کے آنے پر اس حکومت نے، مفتاح اسماعیل کہتے ہیں، یک طرفہ فیصلہ کر لیا. 12واں اب اللہ خیر کرے، مفتاح اسماعیل نے خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی ہے اور ڈار صاحب نے یہ سب کچھ کیسے کیا ہے یہ بھی کھول کے رکھ دیا ہے ان لوگوں کے لیے. یہ ان لوگوں کی مینجمنٹ ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا یہ ڈار صاحب کے آنے پہ ڈرامے ہو رہے ہیں نا، کہ ڈار صاحب کے آنے سے دیکھیں جی، ڈار صاحب کے آنے سے 12 روپے قیمت بھی کم ہو گئی، ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے. یہ تمام چیزیں پہلے کی جا سکتی تھی، جانتے بوجھتے نہیں کی گئی. آپ کر رہے ہیں تاکہ ڈار صاحب کی واہ واہ ہو سکے، ڈار صاحب کے لیے تالیاں بج سکیں، ڈھول پیٹا جا سکے. لیکن مفتاح اسماعیل نے ڈھول پھاڑ کے رکھ دیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.